اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر. یہاں بھی دھوکے دیتے ہیں اور یہ سارے بزرگ ٹھیک ہیں, سارے ہی راستے ٹھیک ہیں. وہ قرآن میں تو راستے آئے کہ نہیں ہیں. قرآن میں گمراہی جمع کے سیغے سے آئی ہے, ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے. ظلمات آیا گمراہی کے لیے, نور آیا انوار نہیں آیا. تو قرآن کا ترجمہ ہی غلط کر رہے ہو. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا. بریلویوں کے انعمت علیہم جو ہیں وہ مغضوبی علیہم ہے دیوبندیوں کے, اور دیوبندیوں کے انعمت علیہم جو ہیں بریلویوں کے مغضوبی علیہم ہے, اور ضالین بھی ہیں. تو بابوں کی کون سی آپ ہمیں ڈوز لگا رہے ہیں؟ ہمارے کابر کو آپ کافر بھی کہتے رہیں گے اور ہم اکٹھے بھی ہوں گے, مرشد ہوگا نہیں. میں آپ کے کابر کو اور ان کے متبعین کو کافر بھی کہتا رہوں گا اور ہم قربتیں پیدا کرتے رہیں گے, ایسا تو ہوگا نہیں. قربتیں تو تبھی پیدا ہونی جب ہم اپنے کفر ختم کریں گے. کفر رکھتے ہوئے تو قربتیں نہیں ہو سکتی نا. کافر کوئی باب کامل نہیں ہے. انعمت علیہم کون ہے؟ وہ سر سورہ النساء کی آیت نمبر 69 میں ہے, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. ٹھیک ہے, صالحین کون؟ ڈیفینیٹ تو صرف صحابہ اور اہل بیت ہے. اس کے بعد صرف ہماری اسیسمنٹس اللہ کو پتہ ہے, کیونکہ وہی کا معاملہ ہے. تو راستہ, اور وہ راستہ کس کا؟ اچھا, راستہ اللہ کی طرف سے کسے عطا ہوتا ہے؟ بابے کو یا پیغمبر کو؟ اللہ کے کھاتے میں تو بابا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, پیغمبر ہی ہوتے ہیں, باقی سب فالوور ہوتے ہیں. لیڈر ایک, یہاں تو ان کو انہوں نے لیڈر بنا دیا ہوا نا, کہ فالوور تھے. اور وہ سر مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے, مشکات کی آپ کو پہلی جلد ملے گی. نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک لکیر کھینچی, ایک ٹیڑھی لکیریں کھینچی, اور آپ نے وہ سیدھی لکیر پر انگلی رکھ کے سورہ الانعام کی آیت پڑھی, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور یہ کہ یہ ہے سیدھا راستہ جو میرا ہے, جو بالکل سیدھا ہے, مستقیم ہے. اسی کی پیروی کرو, ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا, وہ تمہیں بہکا دیں گے. یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. یہ آیت آپ علیہ السلام نے پڑھی اور اپنے راستے کو کہا یہ سیدھا راستہ. سیدھا راستہ نبی علیہ السلام, انعام یافتہ لوگوں کا راستہ نہیں ہے سیدھا. وہ تو بیچارے خود راستے پہ چل رہے ہیں, یہ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلے. نہیں 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 نہیں, ان کے پیچھے نہیں, اس راستے پہ چلنا ہے جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں. ان کے پیچھے نہیں چلنا, نبی علیہ السلام کے پیچھے چلنا ہے. تو سر پیر انہوں پڑھو جنہوں اللہ نے تمہارا پیر بنایا. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بیک کے ہیں نہ کبھی بیرا چلے, اس کو پیر مانو. سناتے خود ہیں اور انجین نہیں جب ہم کرتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے ہمارے ساتھ ہو کیا گیا. اس کو غوثوں کا تو اعتبار کوئی نہیں, 70 غوث کے رگڑے گئے نے, تو باقی کا کیا اعتبار ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو اپنا امام مانے. تو صراط الذین انعمت علیہم نبی علیہ السلام کا راستہ. اچھا, بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے, ایک صحابی حاضر خدمت میں, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو میں کو تیاری کی ہے کہ یا رسول اللہ بس موٹے موٹے فرض ہی پورے کرتا ہوں, زیادہ کوئی باتیں نہیں میرے پاس. یعنی بات تو سمجھا یہ نہیں ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں, یعنی نفلی باتیں نہیں ہیں, کوئی نفلی روزے نہیں رکھتا, بہت تہجد اشراقیں نہیں پڑھتا, موٹا موٹا جو فرض دین ہے اس پہ چلتا ہوں. البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ہوں گے. انس بن مالک کے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد پوری زندگی حضور کے کسی فرمان سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنے اس فرمان سے ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے, اللہ اس کا محبوب اس کے ساتھ ہو. اور پھر انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری کے اندر, اے اللہ میں رسول اللہ سے, ابو بکر سے, عمر سے محبت کرتا ہوں, گو میرے اعمال ان کے والے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی تو قیامت والے دن مجھے ان کا ساتھ نصیب فرما. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں نبی علیہ السلام, صحابہ کرام اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے, آمین. تو یہ وہ لوگ ہیں انعمت علیہم. یہ انعمت علیہم پڑھ کے بابوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں, فلانی علی سرکار, کاں علی سرکار, کتے علی سرکار, کوڑے علی سرکار, پتہ نہیں کیا کیا. یار میں کہتا ہوں جن کو بزرگ کلیم کر رہے ہیں ان سے نماز سنے نا. یہ تجوید کے ساتھ نماز ترجمہ تو آتا ہی نہیں ہے, تجوید سے نماز بھی نہیں آپ کو سنا سکتے, جس میں عین, ہا, غین, قاف, ثا, سین, صاد, ذال اس کا فرق کر سکیں. یہ آپ شروع کریں گے نہیں, یہ تو انہوں نہیں یاد آئے گا. اور پھر کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ تک پہنچائیں گے جو خود نبی علیہ السلام سے کوسوں دور ہے. انعمت علیہم پھر کون ہوئے؟ ڈیفینیٹلی انبیاء کرام, صحابہ کرام اور اہل بیت. بس بعد میں آپ کی اور میری منہ شگافیاں ہیں, آپ کسی کو رحمت اللہ علیہ کہہ دیں, دوسرے لعنت اللہ علیہ کہہ دیں گے, وہ اپنی اپنی مرضی ہے, اس کی کوئی گارنٹی. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. بچانا ان کے راستے سے کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے. اور اس کے بعد بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ جب بھی پڑھتے تھے تو آمین کہتے تھے. آمین آہستہ آواز میں, اونچی آواز میں, یہ بھی اختلاف ہے. بعد امام ترمذی نے پوری بحث کی ہے جس میں انہوں نے یہی راجح قول اختیار کیا ہے کہ جو جاری نمازیں ہیں ان میں آمین اونچی کہی جائے گی, اور جو زور اثر کی نمازیں ہیں اس میں آمین آہستہ کہی جائے گی. بہرحال آمین کہنا سنت ہے. یہ آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے, اسی لیے سورہ فاتحہ جب قرآن میں لکھی ہوتی ہے کبھی غور سے آپ نے دیکھا نہیں وہاں آمین نہیں لکھی ہوتی, کیونکہ وہ نماز یعنی نماز میں سنت ہے, قرآن کا حصہ نہیں ہے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں.
اور جب امام آمین کہتا ہے تو جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اسی لیے اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ آپ والضالین سے پہلے شامل ہو جائیں. تو یہ غیر المغضوب علیہم والضالین، اس میں طویل خاص کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ جو نبی الاسلام کی امت سے پہلی امتیں جو گمراہ ہوئی ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ تو قرآن پھر ہمیں بتاتا ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یہودیوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. کونوا قردۃ الخاسئین، ان پر ذلت اور رسوائی اور غریب الوطنی مسلط کر دی، وہ آج تک مسلط ہے. اور ضالین گمراہ ہوئے لوگ وہ نصارہ ہیں کہ جن کے پاس یعنی سب کچھ شغف تھا معاملات میں، لیکن غلو کیا دین کے معاملے میں، گمراہی کا راستہ اختیار کیا، عبادتیں بہت کی، حضرت عیسیٰ کو مانا لیکن ان کو ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا. یہودیوں کا مسئلہ تھا، یہ اہل علم تھے، اس کے باوجود جان بوجھ کر انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا. آپ کو پتہ کتنے گلے بہانے یہ کرتے تھے. اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ مغضوب علیہم ہے، ان پہ اللہ کا غضب ہوا ہے، لعنت ہوئی. سورہ نساء میں آتا ہے نا کہ لعنتی ہیں یہ. عیسائیوں کو اللہ نے لعنتی نہیں کہا اس سختی کے ساتھ، کیونکہ ان میں اکثر لوگ سیدھے سادے تھے، گمراہ ہو گئے. لیکن ہے گمراہ، یہ نہیں کہ ان کا سیدھا پن ان کو بچا لے گا، ایسا نہیں. لیکن بڑا جرم ہے کہ جان بوجھ کے ایسا کرنا. تو غیر المغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا، والضالین اور جو گمراہ ہوئے.